بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی سورہ ملک کی میں نے ابتدائی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی، اور آج ہمارا جو موضوع ہے جو سورہ ملک کا، انشاءاللہ ہم ایک رکوع کا مطالعہ کریں گے، اور چونکہ ٹائم ہمارا ذرا مختصر ہوتا ہے تو ہم ساتھ ساتھ آیات جو ہے وہ لے کے چلیں گے۔ یہ جو سورہ ملک ہے یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز سورت تھی، اور یہ جو سورت تھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز میں جو ہے وہ روزانہ رات کو سوتے پڑھا کرتے تھے۔ اور ہم یہ جو سورت اس کی ساتھ ساتھ اس کی آئیے ہم لے کے چلتے ہیں، اس کے اندر جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے جو آیات کے اندر جو بتایا، ہم ساتھ ساتھ آیات لے کے چلیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطب ہو رہے ہیں اور کیا پیغام ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی اس سورت کے اندر یہ جو پہلی آیت تبارک الذی بیدہ الملک، نہایت بزرگ و برتر ہے، اور اس کی جو اگلی آیت وہو علی کل شیء قدیر، کہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی ساری سلطنت ہے، یعنی یہاں جو ایک اسلام کا جو سیاسی پہلو، اسلام کا جو سیاسی تصور ہے وہ یہاں پر بیان کی جا رہا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کے حکم سے چل رہی ہیں، وہ سب کی سب اللہ کے تابع چل رہی ہیں۔ آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی انسان کے جسم کے اوپر یہ میری داڑھی رکھی ہے، یہ داڑھی کے جو چند بال نکل جاتے ہیں، میں اس پہ بھی قدرت نہیں رکھتا کہ میں اس کو روک کے دکھاؤں۔ میں ابھی کل 2-3 دن پہلے اپنی پلانٹ کے اوپر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا، نماز کے بعد ایک تذکرہ آیا حضرت یونس علیہ السلام۔ یہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، وہ اعلیٰ کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ کس طرح چیزوں کے اوپر قدرت رکھتا ہے، کس طرح چیزوں کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، کس طرح چیزوں کو چلاتا ہے۔ وہ سب کا سب جو حاکمیت، فرمانروائی اور تابعداری، یہ سب کے سب کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت جو یونس علیہ السلام کا قصہ میں سنا رہا تھا ہم کو، کہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ واحد قوم ہے کہ جس نے جب اللہ کے نبی جو تھے یونس علیہ السلام نے جب وہاں پر دعوت دی اور قوم نے وہ قوم جو انکاری ہو گئی، تو اس کے بعد یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ اب یہ قوم جو ہدایت نہیں پا سکتی، اب اس کے اوپر عذاب کا فیصلہ کر دیجیے۔ تو پھر ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اب جب عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے تو یونس علیہ السلام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کا عذاب آ گیا اور میں بھی یہاں موجود ہوا تو میں بھی اسی عذاب کے اندر مبتلا ہوں۔ یہ وہ واحد قوم ہے کہ جس کے اوپر عذاب کا فیصلہ آیا اور اس کے بعد عذاب ٹل گیا۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، میں دیکھوں اللہ تعالیٰ کیسی قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیے وہ جو حضرت یونس علیہ السلام سے وہاں سے اللہ کے اذن کے بغیر ہی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ہی وہاں سے اٹھتے ہیں اور اٹھ کے نکل پڑتے ہیں اس بستی سے۔ نکل کے جو ایک بستی سے نکلتے ہیں، وہاں جا کے ایک دریا آتا ہے، دریا پہ ایک کشتی کھڑی ہوتی ہے، وہ کشتی کے اندر سوار ہو جاتے ہیں، اور سوار ہونے کے بعد وہاں سے جو ہے چل پڑتے ہیں۔ جب وہ چلتے ہیں تو کشتی تھوڑی دور جانے کے بعد ایسے ہچکولے کھانا شروع کر دیتی ہے، ایسے جو تو تمام کے تمام لوگ جو ہیں جو پہلے سے چلتے چلے آ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہو نہ ہو اس کشتی کے اندر اب جو آخری شخص جو ایسا بیٹھا ہے جو کہ اللہ کا نافرمان ہے، کہ جس کی وجہ سے کشتی جو ہے اس طوفان کے اندر مبتلا ہو گئی ہے۔ تو جب وہ سرچ آؤٹ کرتے ہیں تو ان کی اشارہ جو ہے وہ یونس علیہ السلام کی طرف جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو اٹھا کے جو ہے نا وہ سمندر کے اندر پھینک دو، دریا کے اندر پھینک دو، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم سب کے سب جو ہے مارے جائیں گے۔ پھر وہ لوگ جو ہے ان کو پکڑ کے اٹھا کے دریا کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور وہ سمندر کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ وہاں سے ایک بڑی مچھلی آتی کہ جس کو حکم ہوتا ہے اپنا منہ کھولتی ہے اور وہ اس کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اب یہ دیکھیے 40 دن تقریباً جو ہے وہ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے ہیں۔ اب وہ جو مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے ہیں، دیکھیے انسان جو ہے اگر اس کو 2-3 منٹ اگر اس کو آکسیجن نہ ملے نا، ہوا نہ ملے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ وہ اگر پانی کے اندر کوئی بندہ جائے اور اس کو 2-3 منٹ کا سانس بند رہے تو وہ اس کی موت واقع ہوتی ہے۔
تو یہاں پر کون سی ایسی قدرت تھی, کون سی ایسی ہستی تھی, کون سا ایسا فارمولا تھا کہ جس نے اس مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ جو حضرت یونس علیہ السلام کو رکھا, 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں, 40 دن مسلسل. اور یہ جانتے ہیں, ہم لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے منہ کے اندر سے 3-4 لعاب دہن یعنی لائٹ ایسڈز نکلتے ہیں ہمارے, جو اسٹمک کے اندر جاتے ہیں اور میدے کے اندر خوراک کو ہضم کرنے کا کام رکھتے ہیں. وہ کیا چیز تھی کہ جس نے مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن تک تقریباً کو رکھا, اور رکھنے کے بعد ان کو زندہ رکھا, اور پھر اب کھانا آپ کو 1-2 دن 3 دن نہ ملے, پھر بھی آپ مر جاتے. اتنا سا کھانا بھی ان کو ملتا رہا, اتنا سا ان کو ہوا بھی ملتی رہی, اتنا سا وہ زندگی رہی. تو یہاں پر یہ نہیں, اللہ کی حاکمیت, اللہ کی حاکمیت کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, کہ بے شک وہ ہر چیز پر قدرت. ایشا کیا مطلب, بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میری داڑھی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے تو میرے پاس یہ قدرت نہیں کہ میں اس کو جو ہے وہ اپنے, جب تک میں اس کو کاٹتا نہیں ہوں تو میں اس کو روک نہیں سکتا کہ میرے بال, میں کوشش کروں کہ میرے بال رک جائیں. میرے پاس وہ قدرت نہیں, اور میں اپنے آپ کو بڑا فن خان سمجھوں, میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں کہ میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں, میرے پاس تو پیسہ ہے, میرے پاس تو دولت ہے, میرے پاس تو جائیداد ہے. نہیں, ہمیں ہر چیز پہ قدرت رکھنے کے لیے کون سی ذات ہے, اللہ تعالیٰ کی. تو اب یہاں پر یہ پہلی بتائی جا رہی کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, کہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی ساری سلطنت. اب آگے دیکھیں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ جس نے موت اور زندگی, ابھی اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا, ایجاد کیا, تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھیں کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے. یعنی موت, یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ سب سے پہلے کیا کرنا, جس نے موت اور زندگی. اب یہ دیکھیں, انسان کی پہلے کیا آتی ہے, زندگی آتی ہے, پھر موت آتی ہے, لیکن یہاں پہلے کیا, کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے, موت اور زندگی. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس فزیکل, جو ہمارا اس وقت فزیکل اپیرنس ہے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر تمام روحوں کو اکٹھا کر کے پیدا کر لیا. سب سے پہلے روحوں کو پیدا کیا, اور روحوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بھیجا, جنات کو بھیجا. یعنی یہ جو قرے تھے ہماری کائنات کے اندر, بڑے بڑے یعنی یہ قرے تھے, آگ کے گولے تھے, یہ جن کو تخلیق کیا گیا, اور اس کے بعد جنات کو تخلیق کیا. یعنی روحیں سب سے پہلے تخلیق کی گئی, اور روحوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جنات کو تخلیق کیا, اور جنات کو تخلیق کرنے کے بعد یہ فزیکل ورلڈ, یہ میٹریلسٹک ورلڈ کہ جس کے اندر آج ہم رہتے ہیں, پھر یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جس نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھیں. کیوں ایجاد کیا, تاکہ تم لوگوں کو آزما کر. میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روحوں کو تخلیق کیا, روحوں کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کے اندر قرے تخلیق کیے. اس کے بعد جنات کو, جنات بھی آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا, وہ اگلی آیت کے اندر آئے, آگ کی لپٹ سے جنات کو پیدا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قرے تھے, کائنات کے اندر تغیرات واقع ہوتے چلے گئے, اور اس کے بعد یہ ٹھنڈے ہوتے چلے گئے. ہم آگے جا کے آیات کے اندر پڑھیں گے یہ قرے جو تھے, یہ بڑے بڑے گلوب جو تھے, کہ جس کو ہم گلیکسیز کہتے ہیں, کہ جس کو ہم یہ مختلف قرے تھے, ہم اس کے آگے جا کے اسٹڈی کریں گے کیسے قرے. اب یہ دیکھیے علامہ اقبال نے بڑی زبردست اس کے موت و حیات کے حوالے سے بڑی زبردست چند اشعار کے اندر اس کو بیان کیا کہ یہ دیکھیں, تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ, تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ ناپ, جاویدہ ہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی. اس نے کہا کہ جو میٹرلسٹک ورلڈ ہے نا, انسان کی جو زندگی ہے وہ تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. انسان جو ہے پہلے روحانی شکل میں تھا, اس کے بعد اس کو جسم عطا کیا, وہ جسمانی شکل میں آ گیا, اس کے بعد دوبارہ وہ جو ہے یہ جسم جو ہے وہ اس زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے, اور یہ روح جو ہے نکل کے دوبارہ آسمان کی طرف چلی جاتی. تو یہ دیکھیں علامہ اقبال نے کیا کہا, تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ, جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی, کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب, کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب, اس ضیاء خانے میں تیرا انتہا ہے زندگی, ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرمانے کہ جس نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا, زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے. کیوں پیدا کیا, کیوں ایجاد کیا, تاکہ تم لوگوں کو آزمائے, تم لوگوں کو آزمائے کہ تم کتنے کھرے ہو, کتنے کھوٹے ہو, کتنی بات میری باتوں پہ چلتے ہو, کتنی میری. اب یہ دیکھیے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑی آزمائش لی,
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑے لمبے عرصے تک کوئی اولاد نہیں, 80-90 سال یا 100 سال کی عمر ان کا بیٹا ہوتا ہے. سب سے پہلا اس کا کیا نام تھا؟ عیسیٰ, جن کو ذبح کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام. دیکھیے بڑے عرصے بعد ان کو ایک بیٹا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام. اب بیٹا ہو گیا, اس کے بعد بیٹے کا ہم یہ مختصر لیں گے چونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے, مختصر لے کے میں آپ کو جاؤں. حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. اب ان کو خواب آتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ بھائی تم اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ میرے راستے میں قربان کرو. وہ کیا کرتے ہیں, 100 اونٹ جو ہے وہ قربان کر دیتے ہیں. پھر اگلے دن دوبارہ خواب آتا ہے, کیا ابراہیم اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ میرے راستے میں قربان کرو. پھر وہ 100 اونٹ قربان کر دیتے ہیں. پھر تیسرے دن دوبارہ آتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں میری جو سب سے قیمتی متاع, سب سے قیمتی چیز کہ جس کو میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا وہ میرا بیٹا ہے, تو ہو نہ ہو یہ میرے بیٹے کی قربانی مانگی جائے. ابھی دیکھیے پہلے بیٹا مشکل سے پیدا ہوا, پھر اس کو حکم ہوا کہ اس کو جا کے لک و دک صحرا خانہ کعبہ کے اندر, خانہ کعبہ جہاں اس وقت موجود ہے مکہ کے اندر, حجاز کے اندر جا کے اس کو وہاں رہتے ہیں. پھر وہاں ان کی پرورش ہوتی ہے, بڑے ہوتے ہیں, اور بڑے ہو کے ابھی بڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اب اس کو قربان کر دے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے. حضرت امام حسین یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے, کتنی بڑی عظیم قربانی دی. حضرت بلال حبشی کے جن کو ریت کے اوپر لٹایا جا رہا ہے اور ان کے اوپر پتھر رکھا جا رہا ہے, وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. عہد کیا کرتے تھے. تو یہ موت حیات کس لیے پیدا کی؟ یہ مومن جو ہے کبھی ڈرتا نہیں ہے, مومن نہیں ڈرتا. تو مومن کو پتا ہوتا ہے کہ میری یہ جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے, جو انفینائٹ زندگی, جو لامحدود زندگی, جو ابدی زندگی ہے وہ کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الذی خلق الموت, کہ جس نے موت اور زندگی, اس لیے تم پریشان نہ ہو. تمہیں اللہ کے راستے میں قربانی دینی پڑے, تمہیں اللہ کے راستے عظیمت کا راستہ اختیار کرنا پڑے, تمہیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا پڑے, تمہیں اللہ کے راستے پر جان خرچ کرنی پڑے, تمہیں اللہ کے راستے میں اپنا وقت خرچ کرنا پڑے, تو بے دریغ کر دو. یہاں تک کہ تمہیں اگر موت کو بھی گلے لگانا پڑ جائے تو تم بے دریغ اس کو گلے لگا لو, کیونکہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے, یہ آزمائش کے لیے تمہیں دی گئی زندگی ہے. ٹھیک ہے, جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرنے. اب علامہ اقبال کے شعر دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں کہ تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ, امروز کہتے ہیں آج کو اور فردا کہتے ہیں کل کو. تو اسے پیمانہ امروز فردا سے نہ جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی, کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب. تو اس بلبلے کی مانند ہے, کلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب, اس زیاں خان تیرا امتحان ہے زندگی, ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم ہے جانے زندگی. کبھی جان دینے میں زندگی مومن محسوس کرتا ہے اور کبھی جان لینے میں, کہ جب اس کو جنگ کا مارکا آتا ہے تو کفار کی جان لینے میں وہ زندگی محسوس کرتا ہے, اور کبھی اس کے جسم کے اوپر تیر لگ رہے ہیں, تلواریں لگ رہے ہیں, چھنی ہو رہا ہے. حضرت طلحہ ایک جنگ کے میدان کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی سامنے کھڑے ہوتے ہیں, تیر وہ ڈھال بن کر, اور جسم کا شاید ہی کوئی ایسا ذرہ ہو جاؤں تیر نہ لگاؤ, لیکن اپنے نبی کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں کہ جہاں دی ہوئی اس کی تھی, حق تو یہ ہے حق ادا نہ ہوا. یہ مومن کی شان ہوتی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے آئے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, تو وہ زبردست بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی. الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا, اور پھر وہ بات جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے. مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ, کہ تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے, پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتی. سورہ رحمان کے اندر بھی ہم پہلے ڈسکشن کر چکے ہیں نا, کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انڈیا کے ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب ہیں, انہوں نے بڑی زبردست, میں مولانا مودودی کی تفسیر پڑھ رہا تھا, اس کے انہوں نے کہا کہ اس وقت جو مشاہدے انسانی مشاہدے کے اندر جو گلیکسیز آ چکی ہیں, کم و بیش 10 لاکھ گلیکسیز جو ہے ڈسکور ہو چکی ہیں. یعنی انسان نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے جو مشاہدہ اب تک کر چکا ہے وہ 10 لاکھ گلیکسیز کا مشاہدہ کر چکا ہے. اور ایک گلیکسی جس کو ہم سورہ رحمان کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایک گلیکسی جو ہے نا, اس کا ہم اگر لیٹرل ویو لیں کہ ایک اینڈ سے لے کے دوسرے اینڈ تک کتنی لمبی ہے وہ گلیکسی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب کہتے ہیں کہ ایک اینڈ سے اگر لیٹرل ویو لیں, اس کا ایسا لیٹرل ویو لیں, ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک جو سورج کی روشنی
وہ یہاں تک ہم تک آج پہنچی ہے، اس کی رفتار 1,86,000 مائل. کتنی رفتار ہے اس کی؟ 1,86,000 مائل پر سیکنڈ. کتنا؟ پر ایک سیکنڈ کے اندر 1,86,000 مائل کی سپیڈ سے چل رہی ہے. اور 3 سے 4 ارب سال پہلے جو لائٹ نکلی تھی وہ اب آج جا کے یہاں پہنچی. اتنی یہ ایک کیا ہے؟ ایک گلیکسی ہے جس کو ملکی وے بھی کہتے ہیں، جس کو گلیکسی بھی کہتے ہیں، جس کو سولر سسٹم بھی کہتے ہیں. میں ایک گلیکسی آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا وہ اب یہ دیکھیں 1,86,000 مائل، یہ میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا، تقریباً اس کی اسپیڈ بنتی ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. اگر ہم اس سیکنڈ کو کیلکولیٹ کریں منٹ میں، 60 منٹ میں، اور پھر اس کو گھنٹے میں کریں تو دنیا کا سپر کمپیوٹر وہ تھک جائے گا کہ بھائی اس کی اسپیڈ کو ماپ نہیں سکتی. اتنی تیز لائٹ، وہ 1 لاکھ نوری سال کی اسپیڈ سے وہ لائٹ جو 1 لاکھ نوری سال پہلے جو نکلی تھی لائٹ، وہ اسپیڈ سے چلتی چلی جا رہی ہے، اب جا کے یہاں پہنچی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ الذی خلق سبع سماوات طباقا، کہ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے. ابھی دیکھیے ایک آسمان ہے، یہ آیت متشابہات ہیں. آیت متشابہات وہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر ریسرچ جاری ہے، کہ جس کو ابھی تک معلوم نہیں، انسان ابھی تک پہنچ نہیں سکا. ایک آسمان کے اندر کم و بیش کتنی گلیکسی دریافت ہو چکی ہے؟ 10 لاکھ. کتنے ہو چکی ہے؟ 10 لاکھ. یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کے اندر بھی لکھا کہ 10 لاکھ گلیکسی جو ہے دریافت ہو چکی ہے. اور 10 لاکھ گلیکسی کے اندر ایک گلیکسی، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک گلیکسی اتنی بڑی ہے کہ اس کی اتنی دور لائٹ 3 سے 4 ارب سال پہلے کی لائٹ نکلے پہنچ گئی، جس کے اندر عطارد، پروٹو، زہرا، مشتری. ایک گلیکسی اتنی بڑی، 10 لاکھ گلیکسی ڈسکور ہوئی. ابھی ہم ایک آسمان کو بھی پورا نہیں پہنچ سکتے. اللہ کہتے ہیں میں نے تہ بتہ 7 آسمان. کتنے؟ تہ بتہ 7 آسمان. یعنی اب یہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک سائنٹسٹ ہے جو جوئس سائنٹسٹ جو تحقیق کر رہا تھا، اسٹیفن ہاکنگ. میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا. اسٹیفن ہاکنگ اس بات پہ تحقیق کر رہا تھا کہ وہ یہ کہتا تھا کہ دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً بڑے بڑے بلیک ہولز نکلتے ہیں، کہ جس کے اندر یہ جو بزرگ ستارے ہیں، یہ اگلی آیت میں آئے گا، بزرگ ستارے نکلتے ہیں اور پھر ڈوب جاتے ہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ستاروں کا کام کیا ہے، وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. وہ اسٹیفن ہاکنگ کی تھیوری میں آپ کو وہاں جا کے بتاؤں گا، آگے جا کے کس طرح وہ اس کی پروو ہو رہی ہے تھیوری. اب ہم آگے چند آیات لے کے چلتے ہیں کہ جس نے تہ بتہ 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. یعنی جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں وہ حیران ہیں، جیسے جیسے ایجاد کرتے چلے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ڈسکور کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک ذرہ برابر بھی. میں ڈاکٹر اسلم پرویز کی بات کر رہا تھا، وہی کہتے ہیں کہ یہ جو گلوز ہیں، یہ بڑے بڑے گلوز، میں آپ کو پہلی مثال دی تھی، کامن پن ہوتی ہے، پن چھوٹی سی پن ہوتی ہے. اس کو اگر میں ہولڈ کرنا چاہوں، بیچ میں ہوا معلق کرنا چاہوں، 4 میگنیٹ لگاؤں گا چاروں طرف، پھر جا کے بڑی مشکل سے اس کو بیلنس کر کے رکھوں گا تو پھر جا کے وہ پن جو ہے ہولڈ ہوگی. تو کہتے ہیں واٹ از ہولڈنگ دیم. یہ بڑے بڑے گلوز جو ہیں، یہ عطارد، یہ پلوٹو، یہ زہرا، یہ مشتری، یہ بڑے بڑے گلوز ہیں، کیسے ہولڈ ہوئے؟ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر اسلم پرویز صاحب نے کہا ان کے درمیان الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں. الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہے کہ وہ گلوز جو ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، پچھلی سورہ رحمان کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اولڈ تھیوری یہ تھی کہ سائنٹسٹ نے کہا تھا کہ بھائی زمین اسٹیگنٹ ہے اور سورج جو ہے وہ گھوم رہا ہے. پھر دوسری تھیوری ہے کہ نہیں جی سورج جو ہے اسٹیگنٹ ہے، زمین گھوم رہی. اب یہ نئی تھیوری آئی ہے کہ زمین اور سورج جتنی کی جتنی گلیکسیز ہیں، جتنے کے جتنے گلوب ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں تیرتا پھر رہا ہے. آئیے اس کی زبردست ایک ڈاکٹر، یہ ہمارے اسرار صاحب نے بڑا زبردست شعر ایک کو بتایا، انہوں نے رکھے ہوں گے، انہوں نے بتایا ایک علامہ اقبال کی نظم ہے ستارہ، ستارے کی نظام. انہوں نے کہا سکون محال ہے قدرت کی کارخانے میں، ثبات ایک تغیر ہے زمانے میں. اور پھر ڈاکٹر ناہید قاسمی کی ایک شعر انہوں نے بھی رکھا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے، بڑا خوبصورت، کہ یہ زمین یہ خلا کی ہے رقاصہ، یہ زمین یہ خلا کی ہے رقاصہ، آدم نو کے انتظار میں ہے، آدم نو کے انتظار میں. یعنی ساری کی ساری گلیکسیز، سارے کے سارے گلوب جو ہیں گھوم رہے. دیکھیں اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے کہ گلوب ایک پن کو ہولڈ کرنے میں ہماری جان نکل جاتی ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا سورہ رحمان کے اندر ایک میگلیف ٹرین کا بھی آپ کو بتایا تھا، میگلیف ٹرین، ٹھیک ہے. میگلیف ٹرین جس کو بلٹ ٹرین بھی کہتے ہیں، کہ جو اس کا بلٹ ٹرین کو بھی میگنیٹ کی طرح نیچے سے تقریباً 1 فٹ اوپر اٹھایا گیا، اور 1 فٹ 6 انچ اوپر اٹھائے گا اور 6 انچ آگے، ٹھیک ہے، آگے میگنیٹ لگاتا ہے، پیچھے میگنیٹ لگاتا ہے، اور بلٹ ٹرین کو کھینچ کے لے کے جاتی. اب یہ دیکھیں اتنے محنت لگانے کے باوجود ہم ایک ٹرین کو موو کرنے کے قادر ہوئے، تو اتنے بڑے بڑے گلوب کے جن کو ہولڈ کر کے رکھا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کرشمے نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات نظر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کمالات نظر آتے ہیں. کتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ہولڈ کر رکھا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے پھر تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطگی نہ پاؤ گے، پھر پلٹ کر دیکھو تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے، بار بار نگاہ دوڑاؤ
تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ کہ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم و شان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے. یہ دیکھیے یہاں پر ستاروں کے دو قسم کے کام. ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو سٹارز ہیں, میں نے بتایا کون سی تھیوری بتائی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے, اس سائنٹسٹ کی تھیوری بتائی تھی اسٹیفن ہاکنگ کی تھیوری. اب یہ دیکھیے یہاں پر دیکھیے اسٹیفن ہاکنگ جو ہے وہ آج ابھی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اس کا جسم جو ہے پیرالائز ہو گیا تھا اور اس کو ایک چیئر, ایک کمپیوٹرائز چیئر کے ساتھ اس کے دماغ کو کنیکٹ کر دیا گیا تھا اور وہ اس کے دماغ کے ذریعے وہ کمپیوٹر بولتا تھا اور کمپیوٹر کے ذریعے جو ہے وہ ایڈریس کرتا تھا. تو آج کل یہ نئی ایک تھیوری پہ جس پہ ریسرچ چل رہی تھی وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے وقتاً فوقتاً بڑے بلیک ہولز بنتے ہیں کہ جہاں یہ ستارے نکلتے ہیں اور نکل کے ڈوب جاتے ہیں. تو وہی سوچ رہا تھا کہ شاید ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان شاید کوئی راستہ ہو کہ جس کے ذریعے جو ہے سٹارز جو ہیں وہاں موو کرتے ہوں. یہاں پر اب آئیے, اب یہ اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اب آگے آئیے کہ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم و شان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کے ذریعے. یعنی ستاروں کا ایک کام تو یہ ہے کہ ستاروں کا ایک کام تو یہ کہ آپ کو روشنی مہیا کرنا. کیا مہیا کرنا؟ روشنی مہیا. اور دوسرا کام ہے شیاطین کو مار بھگانا. اب شیطان چونکہ اللہ کو چیلنج کر کے آئے, شیطان اللہ کو چیلنج کر کے آئے کہ میں تیرے ایک ایک بندے کو ورگلاؤں گا, تیرے ایک ایک بندے سے گناہ کے کام کراؤں گا, انہیں جہنم کے لے کے اندر جاؤں. تو شیاطین کیا کرتے ہیں, اب بھی جاتے ہیں اور جا کے کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو میسنجر, اللہ تعالیٰ کے جو پیغام ہے جو فرشتوں کے ذریعے نیچے ٹرانسمٹ ہو رہے ہوتے تھے, کہاں انبیاء کرام کو, نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جو میسنجر جو میسج لے کے آ رہا ہوتا, جو لے کے آتا تھا, یعنی جو فرشتہ لے کے آتا, تو شیاطین کیا کرتے تھے, کوشش کرتے تھے وہ جو انفارمیشن ہے وہاں سے ٹریپ کر لیں اور وہ نیچے جا کے اپنے کاہن, آپ نے دیکھا ہندوؤں کے, آپ نے کبھی فلم دیکھی ہو, ہندوؤں کے ہوتے ہیں کاہن جس کو پنڈت بھی کہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ شیاطین ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں یا شیاطین ان کے ساتھ لنک اپ ہوتے ہیں, تو وہ ان کو آ کے میسج دیتے کہ بھئی یہ جو طلحہ کے بارے میں یہ اوپر ڈیسیژن ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اب وہ شیاطین نے آ کے کاہنوں کو بتا دیا. اب کاہن جو ہے اب طلحہ کا جو ہے وہ عقیدہ تھوڑا کمزور تھا, وہ کاہن کے پاس گیا, بھئی مجھے بتاؤ کہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے. کاہن کیا کہ بھئی طلحہ اب تمہارے ساتھ یہ ہونے لگا, تمہارا جو اب انجام یہ ہونا ہے. اب وہ واقعی وہ ہو جاتا, ڈیسیژن کہاں ہوا تھا, لیکن وہ کوشش کر کے شیاطین نے وہ وہاں سے ڈیٹا چوری کرنے کی کوشش کی. اب وہ کیا کرتے ہیں, اب بھی وہ جاتے ہیں, کوشش کرتے ہیں جا کے کچھ ڈیٹا. آپ نے دیکھا کبھی, آپ دیکھتے ہیں ستارہ ٹوٹتا ہے اور آ کے ایک جگہ پہ آگے ختم ہو جائے, ستارہ ٹوٹتا ہے, آپ دیکھتے ہیں وہ دیکھو ستارہ ٹوٹ گیا. وہ اصل میں بزرگ ستارے کہ جو کہ اپنی لائف پوری کر چکے ہوتے ہیں, لائف اپنی پوری کر چکے تھے, ان کا جو روشنی ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے اور وہ ٹوٹ کے پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ بلیک ہول, دنیا کے اندر بڑے بڑے بلیک ہولز بنتے ہیں کہ جس کے اندر ستارہ نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے. یہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید میں لکھا اور اسٹیفن ہاکنگ آج جا کر اس پر ریسرچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب غور کیجیے گا کہ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم و شان چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا. ان شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ ستاروں کا کام ایک تو روشنی مہیا کرنا, اور شیاطین جو جاتے ہیں یہ میٹرائٹس, یہ جو بڑے بڑے ستاروں سے ٹکڑے ٹوٹتے ہیں, بزرگ ستارے جو ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, دن بدن تغیرات واقع ہو رہے ہوتے ہیں, تو تغیرات کے نتیجے میں ستاروں کے ٹکڑے ٹوٹتے ہیں. یہ میٹرائٹس اس کو لکھا ہوا ہے مولانا نبی کے, وہ ٹوٹتے ہیں, وہ ٹکڑے جو ہے نا وہ فرشتے پکڑتے ہیں, ان کو مارتے ہیں شیاطین, اور جب شیاطین دوبارہ زمین کی حدود کے اندر آ جاتے ہیں تو ٹکڑا ایک جگہ پہ آ کے وہاں ختم ہو جاتا ہے. تو یہ یہاں پر پھر آگے والذین کفروا بربہم عذاب جہنم, کہ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, وہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. کہ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی اور شدت غضب سے پھٹی پڑتی ہوگی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات رکھی کہ جب ایک جنتی جنت کے اندر چلا جائے گا نا, اور ایک جہنمی جہنم کے اندر چلا جائے گا, تو ان کے درمیان بغیر کسی انسٹرومنٹ کے, بغیر کسی آلے کے آپس میں بات چیت ہو رہی ہوگی. وہ شیاطین کہیں گے, وہ جو جنتی ہوں گے وہ جہنمی کو کہیں گے کہ یار تمہیں پتا نہیں تھا, تمہارے پاس کوئی اطلاع دینے والا بندہ نہیں آیا تھا, کہ تمہیں کوئی خبردار کرنے والا بندہ نہیں آئے گا. کہتے ہاں خبردار کرنے والا تو آیا تھا, لیکن ہم نے اس کی بات یہاں سے سنی, یہاں سے نکال دی, ہم نے اس کی بات کو اگنور کر دیا, ہم نے اس کی بات کو سنا ہی نہیں. تو یہ دیکھیے یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے. یہ پھر آگے اگلی آیت میں فرمایا جائے, جب ہر بار جب کوئی انبوہ, یا انبوہ کہتے ہیں گروہ کو, کہ جب اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے کارندے پوچھیں گے, اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے
کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا تو آیا تھا، مگر ہم نے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی تو نازل نہیں کیا اور تم تو بڑے ہی گمراہی میں پڑے ہو۔ اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ تو پھر اس کو کہیں گے کاش میں سنتا، کاش میں عمل کر لیتا۔ یہ ایسے انسان جب غلط کام کرتا ہے وہ پھر بعد میں پچھتاتا ہے، یار کاش میں یہ نہ کرتا تو میرے بچہ جو ہے پڑھتا نہیں جب پورے سال، اور آخری دن پیپر سے 2 دن پہلے پڑھ رہا ہوتا ہے، جب پیپر میں نمبر کم آتے ہیں کہتا ہے کاش میں پڑھ وقت پہ پڑھ لیتا، کاش میں ماما کی بات مان لیتا، کاش میں ٹیچر کے کہنے میں چل پڑھتا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہی جنتی جو ہے نا جہنم کیا کہہ رہے ہیں کہ آگے زبردست بات کی جا رہی اس بنا پر وہ تم، اور اس نے کہا کہ اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہ کیا ہے، تم بڑی ہی گمراہی میں پڑے ہو۔ اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے، اور لعنت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنت ہے ان دوستیوں پر جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربہم، کہ جو لوگ بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے تو یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ جانتا ہے دلوں کا حال۔ ابھی تمہاری ذہن کے اندر سوچ ڈیولپ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جانتا ہے کہ اس کے ذہن کے اندر کیا چل رہا ہے۔ تو اس لیے میں اگر چھپ کے کوشش کروں گا کوئی چیز اس سے پوشیدہ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ حاکم اعلیٰ ہے، وہ پروردگار ہے، اس کی قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ تم خواہ چپکے سے کوئی بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اور کیا وہی نہ جانے کہ جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بھی ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کہ وہ باریک بھی ہے اور خبردار بھی۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی سورہ ملک کی میں نے آپ کے سامنے یہ مختصر سی ایک آپ کے سامنے سمرائز کیا، بس ہم اس کو ایک دوبارہ اس کے جسٹ ایک ٹیک ہوم میسج، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا تذکرہ کر کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت، وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں پر میں نے ایک نبی کا واقعہ سنایا تھا، کون سے نبی کا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام، وہو علی کل شیء قدیر، کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر، کوئی ہوا کا ذریعہ نہیں، کوئی کھانے کا ذریعہ نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ 1 دن 2 دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں 40 days کم و بیش اس کے اندر رکھتا ہے۔ اس کے بعد اس کو اس لیے اچھا یہ میں آپ کو ایک وہاں اسکپ کر گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واحد قوم دنیا کی گزری کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فیصلے کے بعد اس کو عذاب کا فیصلہ واپس لے، اس لیے کہ وہ نبی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے پہلے ہی وہاں سے نکل آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تنبیہ کی، ان کو بھی وارن کیا۔ پھر ان کی بڑی زبردست دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحان، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے پروردگار، ان انت سبحانک انی، اور میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، یعنی وہی دعا پڑھتے جا رہے لگاتار پڑھتے جا رہے کہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ وہ جب قوم سے نکلے تو اس قوم پہ کوئی فکر مندی لاحق ہوئی کہ یہ جو نبی جو ہے یہاں سے چلیں گے اس کا مطلب عذاب ہمارے پہ آنے ہے، انہوں نے فوراً اللہ سے بخشش طلب کرنی شروع کر دی، معافی طلب کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واحد قوم ہے کہ جو عذاب کا فیصلہ آنے کے بعد اس قوم کو بخش دیا، اس قوم کے اوپر عذاب کا فیصلہ مؤخر کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہم نے یہاں پر پڑھا، پھر وہ بتاتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت کرتا ہے، اور پھر آگے اس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے، موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے تہبت 7 آسمان کو میں نے آپ کو تذکرہ کیا، میگلیف ٹرین کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو یہ گلوبز ہیں کیسے واٹ از ہولڈنگ دیم، ہم نے پڑھا کہ اس کے درمیان الیکٹرو میگنیٹک فورسز ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ جو گلوبز ہیں یہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں، اس پہ ہم بارہا پہلے بھی کئی بار گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آگے پڑھا کہ جس نے تہبت 7 آسمان بنائے تم رحمان کی طرف، پھر ہم نے جو یہ گلیکسی، ایک گلیکسی کے جو لیٹرل ڈیو 1,86,000 مائل، اس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اس کی لائٹ کی سپیڈ 3 لاکھ سال، 3 لاکھ اس کے کلومیٹر جو ہے اس کی
پر سیکنڈ کی اسپیڈ کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گلیکسیز ہیں 10 لاکھ 1 ملین تقریباً گلیکسیز ہیں جو کہ ابھی تک مشاہدے کے اندر آ چکی ہیں, ڈسکور ہو چکی ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 7 آسمان کس طرح اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کوئی ایک رکھنا, کوئی ایک تم اس کے نکال دو کہ کوئی یعنی پھر پلٹ کر دیکھو تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے, بار بار نگاہ دوڑاؤ تمہاری نگاہ تھک کر نامولاد پلٹ آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے عظیم و شان چراغوں کا تذکرہ کیا, شیاطین کا تذکرہ کیا, پھر جن لوگوں نے کفر کیا ان کا تذکرہ کیا کہ وہ کس طرح جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے, پھر دھاڑے گی اور وہ جوش کھا رہی ہوگی اور شدت غضب سے پھٹی پڑتی ہوگی. پھر وہ جہنمی سے جب پوچھیں گے جنتی کہ بھئی تمہیں کوئی خبردار کرنے والا نہیں ہے, کہیں ہاں آیا تو تھا لیکن ہم نے ان کی آواز کو سن کر یہاں سے نکال دیا, ہم نے اس کو جھٹلا دیا, ہم نے اس کو کاش ہم سنتے. پھر وہ کہتے جہنم کہتے ہیں کاش ہم سنتے, کاش ہم پہلے پڑھ لیتے, کاش ہم ٹیچر کی بات مان لیتے. اس طرح جہنم کہیں گے کاش ہم نبیوں کی بات مان لیتے, کاش ہم قرآن کی بات مان لیتے, کاش وہ خبردار کرنے والا جو واپس آیا تھا اس کے خبردار کہنے پر ہم عمل کرنا شروع کر دیتے. تو پھر وہ کاش کہیں گے, اس وقت کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں پہلے وہ کرنا ہے, یہ موقع ہے, یہ لمحہ ہے, یہ پل ہے. بچہ جب اسکول پہ جاتا ہے, جب اس کے 3 گھنٹے ایگزامینیشن حال ہوتے ہیں, وہ کسی کی نہیں سنتا, اس کو لاکھ کہہ رہے ہو مجھے یہ بتا دو, مجھے یہ بتا دو. نہیں بھائی میرے 3 گھنٹے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس ٹائم, میں نے پیپر اپنا حل کرنا ہے. تو اس لیے مومن کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا ٹائم بڑا مختصر ہے. ہمارے سامنے میں نے آپ کو کل کی بات بتائی, کل جو ہمارے ایک بڑے ان کے جو خالو جو فوت ہو گئے, 43 ایئر ان کی عمر تھی, اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا چند لمحے پہلے تک ان کو نہیں پتا تھا, کوئی بیماری نہیں, کوئی شوگر نہیں, کوئی بلڈ پریشر نہیں, کوئی کچھ نہیں. چند گھنٹے کے اندر, چند منٹوں کے اندر وہ ان کی, جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کی زندگی کتنی, اور انسان اتنی بڑی بڑی جو ہے نا وہ اپنی بے فکری کے اندر زندگی گزارے. تو کاش سے پہلے اپنے آپ کو اپنے سدھارنا ہے. ٹھیک, پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ باریک بھی ہے, خبردار بھی. اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.